بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ طلاق، خلا اور فسخ میں کیا فرق ہے اور طلاق دینے کا صحیح، بہترین اور مسنون طریقہ کیا ہے، جس کو طلاق سنت اور احسن بھی کہا جاتا ہے، اور بات کریں گے کہ طلاق بدعت اور ممنوع کیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے طلاق اور فسخ اور خلا کی، تو وہ کچھ یوں ہے کہ اگر جدائی مرد کی اختیار سے ہو تو طلاق ہے، کیونکہ اس کو اختیار ہے، اس نے طلاق دی تو وہ طلاق ہے۔ مرد نے بیوی کو طلاق دی تو اس کو طلاق کہا جائے گا، یہ مرد کے اختیار سے۔ اور بیوی کے مطالبے پر باہمی رضامندی سے ہو، بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو اور میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، اور خاوند بھی راضی ہے، تو یہ خلا ہے۔ اور اگر بیوی کے مطالبے پر قاضی یا شرعی پنچایت کے فیصلے سے ہو تو فسخ ہے۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا وہ طریقہ جو سب سے بہتر ہے، حدیث شریف میں جو ثابت ہے، جسے طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مدخولہ بیوی کو، یعنی مدخولہ سے مراد وہ بیوی جس کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہو، جماع کر چکا ہو خاوند، اس بیوی کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اس کو طلاق نہ دے، یعنی وہ حیض کی حالت میں ماہواری میں ہے تو آپ اس کو طلاق نہ دیں، بلکہ ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دیں جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہوا ہو، وہ ماہواری میں بھی نہیں ہے، ماہواری سے پاک ہو چکی ہے، اور ماہواری سے پاک ہونے کے بعد خاوند نے اس سے جماع نہیں کیا، تو ایک ہی طلاق رجع دی جائے، تاکہ زمانہ عدت یعنی عدت کے دوران 3 حیض آنے تک رجوع کر لینے کی گنجائش باقی رہے۔ پھر اگر شوہر رجوع کرنے کا فیصلہ نہ کر سکے تو عدت کے بعد گزر جانے دے، اور اس سے رجعت کی گنجائش تو نہیں رہے گی، البتہ دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کا رشتہ قائم ہو سکے گا۔ اس کو طلاق احسن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یعنی آپ نے اگر آپ کا جدائی مقصد ہے تو اس طریقے سے کر لیں، اس میں آپ کو ندامت بھی کم اٹھانی پڑے گی اور دوبارہ ملنے کی گنجائش کافی حد تک ہوں گے، اور جو آپ کا مقصد ہے بیوی سے جدائی کا وہ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی مدخولہ بیوی کو، جس کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہے، جماع ہو چکا ہے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، بلکہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہوا ہو، یعنی وہ پاک ہے، ماہواری سے پاک ہو چکی ہے، ابھی انہوں نے جماع نہیں کیا خاوند نے، تو اس میں ایک طلاق دے۔ پھر جب دوبارہ حیض کے بعد طہر کی حالت میں آ جائے تو اس میں دوسری طلاق دے، پھر حیض کے بعد تیسرے طہر میں آ جائے تو تیسری طلاق دے۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اسے طلاق حسن کہا جاتا ہے اور طلاق سنت بھی۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی سے ملاقات اور خلوت صحیح نہیں ہوئی، یعنی نکاح میں تو وہ آ چکی ہے لیکن خاوند ابھی تک اس سے ملا نہیں، جماع نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، تو اگر حالت حیض میں بھی ایک طلاق دی تو بھی ٹھیک ہے، اور بیوی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، اور اس کو بھی طلاق حسن کہا جائے گا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ بیوی چھوٹی ہے، نابالغہ ہے، یا کافی عمر ہونے کی وجہ سے ان کا حیض آنا بند ہو گیا، جو تقریباً 50 سال کی عمر میں تقریباً عورتوں کا بند ہو جاتا ہے، تو اس کو مہینے کے لحاظ سے ہر ماہ ایک طلاق دینا بھی طلاق حسن کہلاتا ہے، کہ بیوی چھوٹی ہے، اس کو حیض آتا نہیں، یا بڑی عمر کی ہے، اس کو حیض نہیں آتا، تو پھر ہر ایک ماہ کے بعد ایک طلاق دی جائے۔ یہ بھی حسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ طلاق دینے کے جو ممنوع طریقے ہیں، جس کو طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے، یہ مذکورہ تمام طریقوں کے علاوہ جو بیان ہوئے ہیں، طلاق کے دوسرے طریقے جو بدعت اور ممنوع ہے، لیکن اگر اس میں طلاق دی تو ان صورتوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے طلاق دی، مثال کے طور پر مدخولہ بیوی کو
جس کے ساتھ انہوں نے جو ہے جماع کر لیا ہے، حیض کی حالت میں طلاق دی، تو حیض کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں اگر 1 یا 2 طلاق رجعی دی ہے تو رجوع کر لینا مستحب ہے، اور پھر اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے طلاق دے کر سنت طریقے سے اور ان کو رخصت کرے۔ دوسری بات، ایسے طہر میں طلاق دینا کہ بیوی حیض کی حالت میں تو نہیں ہے لیکن پاک ہے، اور اس میں وہ صحبت کر چکا ہے، ہم بستری کر چکا ہے، تو یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر اسے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن دینا، طلاق بائن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع کا حق نہیں رہتا، بلکہ نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ رشتے ازدواج میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یہ ہم بیان کریں گے کہ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آگے۔ چوتھی بات، ایک ہی طہر میں 1 سے زائد بار بیوی حالت حیض میں نہیں ہے، پاک ہے، اور جو ہے 1 سے زائد بار 2 یا 3 طلاق دینا، یہ بھی طلاق بدعت ہے، یا ایک جملے میں تینوں طلاق دینا، ان میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بیوی جو ہے مطلقہ ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ میں تینوں طلاق دے، یا جو ہے ایک ہی پاکی میں آپ اس کو 1 2 3 طلاقیں دے دیں۔ پانچویں بات، نابالغہ بیوی کو یا بڑی عمر والی بیوی کو جس کو حیض نہ آتا ہو، اس کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہر 1 مہینے کے بعد جو ہے طلاق دی جائے تو وہ بھی طلاق حسن ہے۔ آپ نے ایسی عورت کو جو چھوٹی ہے یا جو ہے بڑی عمر کی ہو چکی ہے، آپ نے 1 ہی مہینے میں 1 سے زائد طلاق دی تو یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ یہ سب طریقے جو بیان ہوئے یہ طلاق بدعت میں ہیں جو ممنوع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے مذکورہ سارے طریقے بدعت اور ممنوع ہیں جو ابھی بیان ہوئے۔ اگر کسی نے ایسی طلاق دے دی تو طلاق دینے والا سخت گنہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کے اختلاف اور خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔